ایک صحابی تھے رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے سال کی ملاقات تھی نا، یہ اس سے پہلے بھی آ گئے تھے اور نبی علیہ السلام نے ان پر اسلام پیش کیا، اللہ کا پیغام دیا اور ان سے پوچھا اے رفاع یہ بتاؤ زمین آسمان کس نے بنائے، پہاڑوں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ دوسرا سوال کیا، نبی علیہ السلام نے پوچھا خالق عبادت کا مستحق ہوتا ہے یا مخلوق؟ خالق جو بنانے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اسی قول پر عمل کرو تو وہ بت جن کے تم خالق ہو ان کو تو تمہاری عبادت کرنی چاہیے اور اللہ نے تمہیں بنایا تمہیں اللہ کی کرنی چاہیے۔ خیر ان کے بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے فوری طور پر اسلام قبول کیا اور نبی علیہ السلام نے ان کو دین کا پیغام دیا، انہوں نے ایمان کی گواہی دے دی اور مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی۔ تو ایک صحابی اسد ابن زرارہ، انہوں نے دیکھا کہ یہودی لوگ ہفتے کا دن عزت کا مناتے ہیں، عبادت کا مناتے ہیں، اور عیسائی جو ہوتے ہیں وہ اتوار کا بناتے ہیں، تو مسلمانوں کو بھی تو کوئی دن ہو۔ تو وہاں کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کے مدینہ آنے سے پہلے ہی جمعے کا دن ایک مخصوص کر لیا تھا، اور بعد میں جب قرآن نازل ہوا تو انصار صحابہ کے اس اجتہاد کو اللہ نے بھی تصدیق کر دی کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ 400 کے قریب لوگ لگ بھگ آئے تھے حج کرنے، جس میں اوس اور خزرج کے بھی تھے اور بھی لوگ تھے، مطلب اس علاقے سے ایک بڑا قافلہ آیا تھا، تو بہت سے اس میں ایسے بھی تھے جو مسلمان نہیں تھے۔ تو یہ 73 لوگ جن کے نام کتابوں میں سارے لکھے ہوئے ہیں، یہ آئے اور ادھر سے نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی اور نبی علیہ السلام بھی آئے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ کو ٹھکانہ دے، جو میری مدد کرے یہاں تک کہ خدا کا پیغام پہنچاؤں، اس کے لیے جنت ہوگی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے گھروں میں، بازاروں میں، میلوں میں جا کر یہ دعوت دیتے تھے کہ بھی میری بات کو قبول کرو اور میری مدد اور حمایت کرو تاکہ اللہ کا پیغام دنیا میں آیا اور اس کے لیے جنت ہو۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انصار کو اس کے لیے قبول فرما لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے تشریف لائے، یہ صحابہ ایک ایک دو دو کر کے کم و بیش 73 جمع تھے۔ نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے لیکن نبی علیہ السلام کے حمایتی، وہ بھی آئے، اور بیٹھتے ہی حضرت عباس نے انصار سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں بہت عزت اور وقت والے ہیں، ان کا دین قوم قبول نہیں کر رہی وہ الگ بات ہے، لیکن پوری قوم باوجود دین قبول نہ کرنے کے جانتی ہے کہ آپ سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں، اور ان کو کہا کہ دیکھو وہ تمہارے یہاں آنا چاہتے ہیں، اگر تم ان کی پوری حمایت اور حفاظت کر سکو اور مرتے دم تک اس پر قائم رہ سکو تو بہتر ہے، نہیں تو ابھی سے انکار کر دو اور چلے جاؤ اور آگے بات مت بڑھاؤ۔ انصار نے کہا کہ آپ نے جو فرمایا ہم نے سنا، اور نبی علیہ السلام کی طرف مخاطب ہو کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنے لیے اور خدا کے لیے جو ہم سے چاہیں عہد کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اسلام پیش کیا، قرآن کی تلاوت کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تم سے کہتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت اور بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اپنے ساتھیوں کے لیے چاہتا ہوں کہ تم ہم کو ٹھکانہ دو، جس طرح اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح میری اور میرے ساتھیوں کی حفاظت کرو، خوشی ہو اور رنج، راحت ہو یا تکلیف، غریبی ہو یا مال ہو، ہر حال میں میری ہی اطاعت کرو اور جو میں کہوں وہ مانو، سنو اور کرو۔ انصار نے پوچھا یا رسول اللہ اگر یہ ہم سب کریں تو کیا ملے گا؟ فرمایا جنت ملے گی۔ تو سب انصار نے کہا کہ منظور، لائیے اپنا مبارک ہاتھ، اور بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیے۔ ایک صحابی ابو الحسیم ابن تہیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے، وہ یہ ہے کہ ہم میں اور یہود میں کچھ باتیں ہیں، کچھ تعلقات ہیں، جب ہم آپ سے اس طرح کی باتیں کر لیں گے تو یہود سے تو ہمارے وہ تعلقات ختم ہو جائیں گے، کہیں ایسا تو نہ ہوگا جب مکہ کے اوپر آپ کو فتح مل جائے اور آپ کو قوت اور طاقت مل جائے اور آپ ہمیں چھوڑ کر مکے چلے جائیں۔ انصار کی بات کو دیکھیں کہ آج سارے عہد و پیمان لے رہے ہیں، کیسی فراست تھی اور کیسی سوچ تھی، ابھی طے کر لیا انہوں نے کہ یا رسول اللہ اگر مکہ آپ کو مل جائے اور فتح ہو جائے ہم تو جان مال وقت سب قربان کر دیں گے، حفاظت بھی پوری کریں گے، لیکن آپ بتائیے نبی علیہ السلام نے اس کو کیا فرمایا؟ ہرگز نہیں، تو انصار تمہاری جان میری، یہ صحابہ ہیں سارے مدینہ کی عزت سنیے، ان کی عظمت سنیے، فرمایا نبی علیہ السلام نے تمہاری جان میری جان ہے، تم میرے ہو میں تمہارا ہوں، جس سے تمہاری جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے، جس سے تمہاری صلح ہے اس سے میری صلح ہے۔ اس پر سب نے نہایت رغبت کے ساتھ ہاتھ بڑھایا۔ ایک صحابی نے یہ بھی کہا آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم ہر طریقے سے تیار ہے۔ یہاں پر حضرت عباس ابن عبادہ انصاری نے مزید بات کو، بیعت کو پختہ کرنے کے لیے یہ کہا اے خزرج کے لوگ، اے انصار، تمہیں معلوم بھی ہے کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ آج کے بعد عرب اور عجم سارے دشمن تمہارے ہو جائیں گے اور تمہارے اوپر جو مصائب اور پریشانی اور تکلیفیں آئیں گی ایسا نہ ہو کہ تم گھبرا کے نبی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دو، ابھی چھوڑ دو یہ زیادہ اچھی بات ہے، بعد میں چھوڑنا دنیا اور آخرت کی رسوائی کا سبب ہوگا۔ اگر تم آئندہ کے مصائب تکلیفوں کو برداشت کر سکتے ہو اور اپنی جان اور مال پر کھیل کر
اپنی زبان پر وعدے پر قائم رہ سکتے ہو تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ تو سب نے کہا ہم اپنے مال جان سے زیادہ اس کی اپنی زبان کی پرواہ کریں گے اور نبی علیہ السلام کے لیے جان مال قربان کرنے سے ہم دریغ نہیں کریں گے، اور تکلیفوں سے بچ کر ہم خدا کی قسم اس بیعت کو نہیں توڑ سکتے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان میں سے پھر 12 لوگوں کو منتخب کیا، کہا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے 12 نقیب تھے، 12 لوگ تھے، تو میں بھی 12 کو مقرر کرتا ہوں، یہ میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے۔ پھر 12 لوگوں کو منتخب کیا اور فرمایا ہے دیکھو میں جن 12 کو آپ میں سے منتخب کر رہا ہوں میں اللہ کی طرف سے مامور ہوں، جو اللہ مجھے بتا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے، وہ اشارہ کرتے جاتے تھے، آپ ان کا نام لیتے جاتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے، کوئی بھی شخص اس کے اندر اور کوئی بات نہ سمجھے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کی شان مشرکین مکہ کو اگلے دن پتہ لگ گیا کہ رات کو اس قسم کا کوئی معاملہ ہوا، تو انہوں نے کیا کیا، جو مدینہ سے لوگ آئے ہوئے تھے نا 400 کے قریب تھے، اب سب کو تو نہیں پتا تھا، یہ تو 73 لوگ ان میں سے خاموشی سے آگے ملے، ان سب سے جا کے پتہ کیا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا، انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پتہ ہوا ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا۔ اب یہ خیر واپس چلے گئے، لیکن جب یہ حج کے بعد یہ سارے لوگ واپس گئے تو مینا میں ملاقات ہوئی تھی، حج مکمل ہو رہا تھا، تب قریش مکہ کو پتہ لگ گیا کہ ہاں واقعی ایسا ہوا تھا۔ یہ پیچھے دوڑے تو یہ لوگ دور جا چکے ہوئے تھے، قافلے انصار کے نکل گئے تھے، لیکن ایک صحابی سعد ابن عبادہ جو قافلے سے پیچھے رہ گئے تھے ان کو مشرکین مکہ نے پکڑ لیا، واپس لائے اور خوب مارا، تاہم جبیر ابن مطعم نے ان کو پھر چھڑوایا اور یہ واپس چلے گئے۔